وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 1 سے 6 حصہ دوم، درس کا نمبر 1877. آج کا موضوع، کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قابل ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. غلبت الروم. الف لام میم. اہل روم مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 1. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد یہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. بنصر اللہ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے اور رحیم ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ،
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، مومن کی نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ہم نے یہ سبق بھلا دیا ہے اللہ کی نصرت کا، اور جو اس کے وعدے ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے میری یہ ساری باتیں آپ کو تعجب والی لگیں اور آپ اس پر یقین نہیں کریں، لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے حزب اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے جو لشکری ہیں حزب اللہ، تو وہ غالب ہوں گے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ دیکھیں بہت سے وعدے ہیں، آپ تھوڑا سا ان باتوں پر غور فرمائیے۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اور وہ مومن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ دیکھیں ہمارا تو نہ قرآن پر یقین ہے نہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اور یہاں بھی جو ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں روم کے شکست کے بعد غلبے کا، اور پھر اللہ کی مدد کا ان کے ساتھ، اور پھر مسلمانوں کی مدد کا، وہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ بات بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خواب غفلت سے جاگیں، اپنے تنزل کو ترقی سے بدل دیں۔ وہ اس کی اس کا راستہ فقط یہ ہے کہ آپ اللہ کی مدد کریں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ آج ہم نے اللہ کی مدد ہم نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے دین کا دشمن نمبر 1 کون ہے آج کا مسلمان؟ افراد کے حساب سے بھی اور قوم امت کے حساب سے بھی اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن دیکھیں ذرا اس بات پر غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو ان کا دور رسالت ہے، وہ تو قیامت تک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کام، دین کو پھیلانے کا کام کون کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امت کی ڈیوٹی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے ایک درمیانی امت بنایا ہے، امتم وسطن، تاکہ اور لوگوں کے لیے تمہیں ایک نمونہ پیش کرو، گواہی دو حق کی، اور تمہارے لیے نمونہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو اور تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ آج ہم مسلمانوں پر اقوام امامت کا تاج ہے، دیگر اقوام پر ہم فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ دعوی ایمان جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور ہم تاریکیوں کے پیچھے پڑ گئے، تاریکیوں کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے اور بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ دیکھیں میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے، یہ عین قرآن کی ہی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں لکھا ہے قرآن میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ زبور کہتے ہیں آسمانی جتنی بھی آسمانی کتاب ہیں، زبور کتاب کو کہتے ہیں زبور۔
تمام آسمانی کتب میں اللہ کی یہ پالیسی لکھی ہوئی ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے اور حکم بھی اس کا چلے گا، مخلوق اس کی ہے اور حکم بھی اس کا چلے گا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسولہ، اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے، بالہدی ودین لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دیں۔ اب یہ تو بھیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے بھجوایا اس لیے اپنے رسول کو، اور ہم بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے، یعنی کتاب اور سنت اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ میں تو آپ کو یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تاریکیوں کو منزل بنا لیا ہے، ہم نے مخلوق کو خدا بنا لیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ دنیا آج ہمارا مدعا ہے، یعنی مقصد زندگی ہے، افراد کے حساب سے بھی اور قوم کے حساب سے بھی۔ تو یہ تو بڑی ایک نقصان والی اور خسارے والی بات ہے۔ اگر آپ اس کو محسوس کریں اور سوچیں تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ ذلیل ترین قوم آج دنیا کی وہ مسلمان قوم ہے اللہ کی نظر میں۔ دیکھیں میں قرآن ہی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے اور تلاوت کر دیتا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ غور سے سنیں، 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ تمہارے والدین، آبا، والدین، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، جوڑا، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور تجارت، اور گھر جس میں آپ رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں محنت سے، وجہاد فی سبیلہ، اب تم اللہ کے عذاب کے قابل ہو۔ اب انتظار کرو یہاں تک کہ عذاب الہی تم پر آ جائے۔ تو دیکھیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے تو پرانے مسلمان موجود تھے یہود، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے پہچان لیا، نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا، لیکن انکار کر دیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اسی طرح آج ہمارے دل جو ہیں پتھر دل ہو گئے۔ ان یہود نے 3 قبیلے تھے، حضور پہ ایمان نہ لائے، اور اکا دکا کی تو بات یہ الگ ہے، لیکن قوم ایمان نہ لائی، حالانکہ وہ توحید، رسالت اور آخرت کے ماننے والے تھے، لیکن نہیں لائے، مقابلہ شروع کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کیا کیفیت تھی، جنگ احزاب میں دیکھ لیں اور جنگ احد میں دیکھ لیں
کیا انہوں نے کیا؟ وعدے کی خلاف ورزی کی، اور پھر جو بھی ہوا ان کے ساتھ وہ تو سو ہوا۔ میں صرف ان کی سخت دلی کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ میں یہ آیات قرآنی آپ پر پیش کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھیں خواب غفلت سے۔ 10-15 سال میں آپ دنیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ غالب آ جائیں گے، ورنہ اللہ کا عذاب تیار ہے۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ پیاری ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، 8 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ زیادہ پیاری ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کے راستے میں جد و جہد سے۔ دیکھیں، اللہ، رسول اور اللہ اس کے راستے میں جد و جہد، یہ اسے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اول تو ہم نے اپنی مسجدیں، اور جو یعنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ الگ الگ بنائی بھی ہے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو باطل اور قابل گردن زدنی سمجھتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ کافر مشرک ہے تو یہی ہے، یہ عام طور پہ ہے یہ رویہ۔ آپ دیکھ لیں، تو ہم فتربصوا کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں، ہم سے نیک عمل یا صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔ اس دن میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اچھی پوسٹیں ہوتی ہیں تو وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، تو ایک پوسٹ آئی کہ سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے، سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ آپ چلنا نہیں چاہتے، اپنی میں کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہے، بالکل مشکل ہے۔ جب اللہ منزل نہ ہو تو اللہ کے راستے پر چلنا آپ کے لیے ناممکن ہوگا، یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ اب اللہ کے عذاب کی شکلیں تو مختلف ہو سکتی ہیں۔ وہ پہلے جو شکلیں آتی تھیں، یعنی نوح علیہ السلام کو پانی میں ڈبو دیا گیا طوفان نوح میں، یا قوم عاد اور قوم سمود پہ پتھروں کی بارش ہوئی، زلزلہ آیا، چیخ آئی، یا جو بھی ہو، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، تو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہم پہ جو عذاب، پہلا عذاب آیا وہ تو سقوط بغداد کا تھا۔ کروڑوں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قتل کروا دیا مشرکوں کے ہاتھوں۔ عباد لنا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ آج تو زمین فساد سے بھری بھی ہے، 4 سو اندھیرے ہیں اور جہالت ہے اور تاریکی ہے۔ اب اس میں سر فہرست تو مسلمان ہے کہ اس کے پاس روشنی ہے اور اس نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم تارک قرآن ہیں، ہم تارک سنت ہیں، ہم تارک دین ہیں، تو پھر بات کیا رہ گئی؟ تو اب سب سے زیادہ عذاب، دیکھیں میں آپ کو بات بھی بتا رہا ہوں نا، یہ 6.5 ارب جو باقی بچتے ہیں، یہ برائے نام مسلمانوں کو چھوڑ کے، ان کی ہدایت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ان کو کون گمراہ کر رہا ہے؟ یہ ہم، یہ برائے نام مسلمان جو ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اپنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے میرے دین سے پیٹھ پھیر لیا، میرے حکم اور میرے رسول کی اطاعت سے، تو میں تمہیں ختم کر دوں گا اور تمہاری پھر مثال نہیں ہوگی، دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ وہی تاتاری جو آئے تھے
پھر باقی وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ یہ ترکان عثمانی اور یہ ادھر جو آئے مغل آئے، یہ کون تھے؟ یہ وہی تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وہ مسلمان چلے گئے، ختم ہو گئے۔ آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآن اور حدیث سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ اگر قرآن کو تم قبول کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تم غرق ہو جاؤ گے۔ یہ آیت قرآنی فتربصوا کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، پھر میں رک کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو کوئی یعنی اس آیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم کیا اثر لے رہے ہیں؟ اور بالکل واضح ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ آپ پہ کیا حکومت نے کی یہ انگریزوں نے، پرتگالیوں نے، ولندیزیوں نے، فرانسیسیوں نے عالم اسلام پہ یہ حکومت نہیں کی ابھی تک؟ یعنی وہ تھے، موجود تھے، فرانسیسی، پرتگالی، دنیائے اسلام پر یہ غالب ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے بٹوارہ کر دیا اور بیچ میں اسرائیل کو بھی بنا دیا برطانیہ نے جاتے جاتے اعلان بلفور کے ذریعے۔ تو دیکھیں، اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیں، اس کی واحد صورت یہ ہے کہ اللہ پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، حقیقی ایمان لے آئیں، جاگ جائیں، اور خود یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، پھر یعنی چل سو چل آگے، یعنی یہ دین کو پھیلائیں۔ اور اس کی دیکھیں ایک ہی سماعت، ایک ہی صورت ہے، جب آپ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک مٹھی ہو جائیں۔ الکفرۃ ملۃ واحدہ وہم ید علی ما سواہ، حضور نے فرمایا ہے کفر اسلام کے مقابلے میں ایک ہے، اکٹھے ہیں، اور یہ مسلمان جو ہیں کفر کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہیں۔ آج تو ہم ایک ہاتھ نہیں ہیں۔ اب ہمارا ہمسایہ ایران ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نہ ہم ایران کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری اپنی اپنی جنگیں، اپنے اپنے مفادات ہیں، ایران کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے اسلام کا تو نام و نشان نہیں ہے اس دنیا میں، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ یہ تو ہر کوئی اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، ہمارا فقہ جو ہے وہ غالب ہو جائے۔ شیعہ اپنے فقہ کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، مرنے مارنے کے لیے وہ تلے ہوئے۔ اسی طرح ہر ایک ہے، ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ فرقواریت کو چھوڑ دینا چاہیے، ایک مٹھی بن جانا چاہیے، تو دنیا پر آپ غالب ہوں گے، اس میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ کی مدد جب آپ کی شامل حال ہو جائے تو آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ صرف ضرورت ہے جماعت کی، اکٹھے ہونے کی، کہ ہم ایک جماعت بن جائیں، ایک ہاتھ ہو جائیں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ مت کرو۔ ہم تو تفرقہ بازیوں میں پڑ گئے۔ اللہ، بہرحال میں نے مطلب یہ ہے کہ آخر میں صرف یہ اتنا آپ کو کہوں گا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تیار ہے، ہم پر برسنے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، عرب ہے، عرب دنیا ہے، یہ سب جو ہے یعنی عذاب کے قابل ہیں۔ یہ لوگ، ہم سب من حیث الامت جو ہے عذاب کے قابل ہیں۔ اب یعنی یہ تو بس انتظار ہے کہ کب یہ جو کفر کی حکومتیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، ظاہری قوت زیادہ ہے، ہم میں تو کوئی جذبہ ایمانی ہے نہیں۔
آپ دیکھ لیں ہمیں تو کوئی جذبہ ایمانی نہیں ہے، برائے نام ہے اللہ اکبر کا ایک جھوٹا نعرہ ہم لگاتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا تو یقین تو دنیا پر آ گیا ہے، ہم تو سارے دنیا کے کاروبار میں مصروف ہیں۔ بہرحال میں آپ کو صرف یہ یعنی اللہ کی طرف سے کیا، قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھ پہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے کہ ان کو ڈراؤ، نو وَأَنذِرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان کو قرآن کے ذریعے ڈراؤ، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے فَتَرَبَّصُوا، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے تو تم عذاب کے قابل ہو، اب انتظار کرو عذاب کا۔ تو میں آپ کو دیکھیں، میں راستی سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی یہ جذباتی وغیرہ تقریر میری نہیں ہے اور نہ میرا کوئی ایسا وہ ہے پلان ہے، میں تو صرف آپ کو خبردار کر رہا ہوں، جیسے کہ کوہ صفا پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی میں تم لوگ مبتلا ہو اور اللہ کے عذاب کا لشکر تم پر آنے والا ہے، اس سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ تم اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوہ صفا والی تقریر ہے آج ہمارے لیے ہے۔ حضور آپ اپنے لیے سمجھیں، کیا آپ نے اللہ کو چھوڑ نہیں دیا ہے بحیثیت معبود، محبوب، مقصود اور مطلوب؟ ہمارا تو معبود اللہ نہیں ہے، ہمیں تو محبوب اللہ نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہم تو بتوں کی پوجا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا احتیاط سے کام لیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ دیکھیں اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ کیوں اللہ تعالیٰ عذاب کے کوڑے آپ پر کیوں نہ برسیں جبکہ آپ نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے، آپ نے اس کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دین کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم تفرقہ بازی میں مصروف ہیں، ایک فرقہ دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہا ہے، ہمیں دین کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کسی سٹیج سے یعنی آج کہ خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یعنی امر بالمعروف اگر کر بھی رہے تو نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ نہیں ہے، یہ نہیں عن برائی سے روکنا نہیں ہے۔ دیکھیں خالص دین جو ہے آج یعنی ہمیں پیش نہیں کیا جا رہا، یہ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، اس پر مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک جو ہے وہ داعی بن جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے کس کی بات اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ بھئی میں تو عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ آج تو جب تک آپ کوئی لیبل نہیں لگائیں گے لوگ آپ کی بات پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ مسلمان تو کہیں گے بھئی فرقہ کون سا ہے تمہارا مسلک کیا ہے، تم کون سے فرقے کے ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اشاعت والے ہو، تم جماعت اسلامی، کیا خیال کیا ہے تمہارا، یہ پوچھا جائے گا۔ بغیر اس کے تو کوئی آپ کا اسلام ماننے کے لیے تیاری نہیں، کوئی نہ کوئی اس کا ایجنڈا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مسلک ہے، اگر یہ چھپا رہا ہے تو بس وہ بہرحال دیکھیں سوچیں اس بات پہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم
فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وعد اللَّهِ لا يخلف اللَّهُ وعده وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ غلبت الروم۔ الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ چند ہی سال میں، پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یعنی خدا کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل